بچے پیدا کرنے سے کوئی کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی جسم میں، اور جو کیلشیم کی کمی ہے وہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ عورت جب بچے روکتی ہے تو ہر لحاظ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، اس میں فیٹ پیدا ہوگا، کیلشیم ہو سکتا ہے کم ہو جائے لیکن کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یا کیلشیم ہو سکتا ہے کم نہ ہو لیکن کولیسٹرول بڑھ جائے گا، اور 10 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو انسان کی باڈی جو ہے نا، یہ ایک دوسرے، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کی کمی ہوتی ہے دوسرے کی زیادتی ہوتی ہے۔ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ نیچر پہ چلتی رہے گی تو ہر چیز سیٹ رہے گی، نیچر کو چھیڑیں گے تو ہر چیز میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی، ہر چیز میں گڑبڑ پیدا ہوگی۔ باقی جو پاکستان میں کیلشیم کی ہے تو پوری دنیا میں کمی ہے کیلشیم کی، پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ دھوپ نہیں لیتے لوگ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے 3 وجہ سے، جلدی جلدی تمیز سے بتا دوں ایک بات۔ یا تو کیلشیم والی چیزیں نہیں کھا رہے آپ، جیسے دودھ ہے، انڈے منڈے، گوشت موشت نہیں کھا رہے، اس سے بھی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے K2 سے، وہ والی K2 نہیں، K2 کا مطلب جو یہاں سے وہاں تک وہ جو ہے خون میں جو کیلشیم ہے اس کو آپ کی ہڈیوں تک لے کے جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وٹامن D3 ہوتا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب دونوں میں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگی K2 میں اور D3 میں کیا، لیکن دونوں کا کام تقریباً سیم ہوتا ہے۔ وٹامن D کیا کرتا ہے، آپ کے کیلشیم کو جو آپ کھا رہے ہو نا دودھ انڈوں کی شکل میں، اس کو ہڈیوں کا جز بناتا ہے۔ تو یہ وٹامن D آپ کو دھوپ سے ملتا ہے سب سے زیادہ، سمجھتے ہو؟ اور دھوپ آج کل لوگوں نے لینا، اسکن خراب ہو جاتی ہے ایکچولی، یہ ٹوپی ڈرامے کر کے نا دھوپ لینا چھوڑ دیے۔ تو اب ظاہر ہے اس کا تو قدرت نے تو آپ کو، جیسے پودے کے لیے دھوپ ضروری ہے نا، دھوپ میں بڑھتا ہے، انسان بھی دھوپ میں اگتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کی ہڈیاں گرو کرتی ہیں اور جان پکڑتی ہیں کس میں؟ دھوپ میں۔ تو اس کی وجہ بچے پیدا کرنا نہیں ہے، دھوپ کی کمی ہے۔ اور ویسے بھی آج کل تو پریگننسی ہوتے ہی ڈاکٹر اتنے ڈبے لکھ کے دے دیتے ہیں کیلشیم کے، کہ اس کے بعد بھی کسی میں کیلشیم کی کمی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیلشیم کی فگر ہی چھوڑ دیں۔ آج کل تو میڈیسن ایسی ایسی آ گئی ہیں کہ آپ اگر دودھ نہیں بھی پی رہے، انڈے نہیں بھی کھا رہے، وہ جو وائٹامنز کی گولیاں آتی ہیں یا کیلشیم کی گولیاں آتی ہیں، اتنی ترقی کر لی ہے اب تو کیلشیم کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ پرانے زمانے میں جب بیچاریوں کو دودھ نہیں ملتا تھا، دیہاتی گاؤں کی عورتوں کو، تو میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا تم اپنے گھر میں تو روزانہ تم لوگ اتنے انڈے کھاتے ہوگے؟ اس نے کہا ہم لوگ تو یار صبح صبح بس چائے اور روٹی، انڈے منڈے ہمیں ہر آدمی کو تھوڑی میسر ہوتے ہیں۔ لیکن نہ کیلشیم، ہماری دادی تھیں 90 سال میں انتقال ہوا ہے، وہ تو نہ دودھ پیتی تھی نہ انڈے کھاتی تھی، اور ان کے ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی بہت دی تھی، کیلشیم کی اتنی سی بھی کمی نہیں تھی، سمجھ گئے؟ تو ان کے ہاں تو یہ خوراکیں نہیں تھی جو آج کھائی جا رہی ہیں۔ پہلے روٹی پہ ہی سیٹ ہو گئے تھے، بس روٹی ملے گی، زیادہ سے زیادہ دال پک گئی، سبزی پک گئی، اسی میں کیلشیم بھی پورا مل رہا ہے، آئرن بھی پورا مل رہا ہے۔ اور اب کیلشیم کے کیپسول کھا کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی، روزانہ جناب دودھ بھی پیا جا رہا ہے، پھر ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر یہ والا دودھ پی، اس میں کیلشیم زیادہ ہے، وہ بھی پی کے دیکھ لیا، اور انڈے بھی کھا لیے، نہار میں 2 انڈے بوائل کر کے کھا لیے، ہاف بوائل کر کے کھا لیے، ہر طرح سے کھا لیا، مدذل لا لیا، مگر کم بہت کیلشیم کی کمی پھر بھی پوری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرل لائف نہیں ہے۔ تو نیچرل لائف میں واکنگ بھی ہے، جاگنگ بھی ہے، دھوپ لینا بھی ہے، چڈی پہن کے دھوپ میں بیٹھنا بھی، دھوپ میں بیٹھنا بھی ہے، اور اللہ والا کرے آپ کا بچے پیدا کرنا بھی ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو، مشاہدے پر مبنی حقیقت، جس عورت کے کنٹینیو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، سلم اسمارٹ بھی ہوتی ہے وہ، اور جو بچے روکتی ہیں فیٹی باڈی ہو جاتی ہے، اور کولیسٹرول، بریسٹ کینسر اور درجنوں قسم کی بیماریاں۔ بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ میں نے کینسر اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر سے سنی ہے، خود سنی ہے، کہ بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ لڑکی کی دیر سے شادی ہونا بھی ہے، کیونکہ اس کے بچے جب دیر سے پیدا ہوتے ہیں تو بریسٹ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں جب فیٹ کے لیے جب وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے نا، وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے۔ اب میں تو ڈاکٹری زبان میں استعمال کر رہا ہوں، میں اپنی سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر کے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جو آپ میڈیکل کی زبان میں بول رہے ہیں میں دیسی زبان میں بول رہا ہوں۔ تو یعنی وہ جو سیل کی ٹوٹ پھوٹ ہے نا، جو جس ٹائم پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کینسر اسپیشلسٹ سے میں نے، اور لیڈی ڈاکٹر تھی، خود سنا ہے کہ بریسٹ کینسر جو آج کل لڑکیوں میں دبا کے پھیلا ہوا ہے، ہر دوسرا چوتھی پانچویں عورت بریسٹ کینسر سے مر رہی ہے، اس کی بڑی وجہ دیر سے شادی ہے، اور اگر شادی بر وقت ہو گئی تو دیر سے بچے کی ولادت ہے۔ تو جو ٹائم قدرت نے جس کام کے لیے جو رکھا ہے نا، اس کو تمیز سے اسی ٹائم پہ کر لو۔ اللہ نے لڑکی کا بارے میں حکم دیا بالغ ہوتے ہی شادی کرو، پھر نسل پیدا کرنا شروع کر دو، اسی میں اس کی صحت ہے۔ ہماری دادیاں نانیوں کی 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی،
समझते हो। और वो जानती नहीं थी कि ये विटामिन की फोलिक एसिड क्या होता है और आयरन के कैप्सूल क्या होते हैं, और ये खुराकें भी उनको मैसर नहीं थी जो आज लोगों को खा रहे हैं, इतने फोड़ रहे हैं। वो रोटी खा ली और दोपहर कड़ी पका के खा ली और खंडियां बना ली और पालक का साग बना लिया, खंडियां बड़ियां, दाल चावल, कड़ी चावल, मजा आ रहा है यार। मैं बयान नहीं, भूख लग रही है, कड़ी चावल का नाम आता ही मजा आ गया यार। कड़ी चावल आज क्या खा रहे हो, कितनी फुल ऑफ प्रोटीन। हमारे एक शागिर्द है, वो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कह रहा मैं डाइट लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा इंसान का बच्चा बन भाई, तू बोल मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, डाइट लेने जा रहा हूँ। क्यों, हर चीज को कैलकुलेशन किया हुआ है ना कि मेरी इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई तो मैं डाइट लगा उसको रिकवर करूंगा। इतनी तमीज से चल रहे हैं मगर फिर भी कैल्शियम की क्या है, खुराक का नाम ही डाइट रख दिया है कि डाइट लेने जा रहा हूँ। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नॉर्मल जैसे सारी दुनिया जिंदगी गुजार रही है ना, बोलो पराठा खाने जा रहा हूँ, खाना खाना खाओ तमीज से बैठ के। अभी तुम्हारी उम्र देखो 24-25 साल की हो, तुम डाइट लेने जा रहे हो, तो बोलो खाना खाने, जो पका हुआ है खा लो घर जाके। तो आज नहीं खाना खाना है, आज ये कि क्योंकि एक्चुअली मैंने दोपहर को इतने कैलोरीज ली थी, तो एक्चुअली मैं अब ये डाइट लेके ना इतनी मुझ में यूटिलाइज हुई है। दो ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं मार्केट में, सेहत फिर भी नहीं बन रही, समझ रहे हो। तो हमारी दादी अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, नानी भी ऐसे ही, हमारी नानी को तो हमने, उनके भी ऐसे ही था, पहले 13-14 साल में शादी होती थी, धड़ाधड़ बच्चे पैदा होते थे। नानी भी हमारी 90 को क्रॉस करके दुनिया से गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी मगफिरत। दादी भी ऐसे ही है, और नानी की भी कोई डाइट वाइट नहीं देखी हमने, दादी की भी नहीं देखी। जो पक रहा है घर में खा रहे हैं, जो पक रहा है खा रहे हैं। और नानी तो हमारी ये करती थी कि उनको तो ताजा खाने का शौक ही नहीं था, वो फ्रिज में निकालती थी पुरानी पुरानी चीजें, वो कहती थी ये बेटा जाया हो जाएगा ना। पुराने लोगों में ये चीज बड़ी थी, तो जो पुरानी चीजें, दलिया निकला 1 हफ्ता पुराना, 3 दिन पुरानी दाल निकली। मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन अजीब चीज खा रही है ना, मैंने कहा ये क्या है, ये खुराक तो हमने कभी देखी नहीं। कहने बेटा वो फ्रिज में एक दाल पड़ी हुई थी इतने दिनों की, ये सालन पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ था, मैंने सबका मलहूबा बना के पका के खा लिया, सबको गर्म करके मिक्स बना के खा लिया। वो नहीं चेक कर रही इतना आयरन है इसमें, तो इतनी कैलोरीज है, तो इतना टोपिट नाम है, इतना फलाना फिल्म चल रही है इसमें, ये चल रहा है, खा लिया। नेचुरल लाइफ थी, सारा दिन काम काज करती थी, खुश रहते थे, मौत की टेंशन भी नहीं थी, पैसों की टेंशन नहीं थी, लालच नहीं थी कि मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं है। हर वक्त अल्लाह की याद में अशार पड़ती थी, घर जिसे समझे हो वो तुम घर नहीं। ये तो मुझे पहला मिसरा याद होगी, अगला भी था कि घर तो तुम्हारा कब्र है असल। तो जब दुनिया की टेंशन नहीं लेता इंसान तो वैसे ही टेंशन फ्री हो जाता है। तो ना टेंशनें थी ना दिखलावे, सादा जिंदगी, और 90-95 साल। और अगर मैं समझता हूँ अपनी दादी की थोड़ी केयर कर लेते तो अभी तक जिंदा होती, वो 100 क्रॉस कर जाती। वजह उसके बीपी रहने लगा था आखिर उम्र में, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था बिल्कुल इस 80 साल की उम्र में जाके ना। तो अब क्या हुआ कि वो रात को सफेद चने की चाट खाई उन्होंने तबीयत से, तो वो बीबी, अब वो सफेद चने तो आपको पता है ये तो और ज्यादा वो करते हैं, तो गरम मसाले उसी तरह चटखारे उसी तरीके से चल रहे थे उनके। और हमारी एक रिश्ते में दादी लगती थी लाहौर में, अभी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, वो रिश्ते में यानी दादी की कजन समझ ले, इस तरह का रिश्ता था। मैं उनसे मिलने के लिए गया, वो भी माशाल्लाह 85 साल की, 80-85 होंगी, पराठा खा रही थी सुबह। तो मैंने कहा माशाल्लाह आप इस उम्र में पराठा खा रही हैं, हमें लोग पराठे से ताने देते हैं यार तुम्हें क्या हो गया, आप पराठा खा रही हैं। तो उन्होंने कहा बेटा सारी जिंदगी पराठा ही खाया, अब हमसे तो नहीं छूटते ये पराठे। सही है। और शुगर भी है, शुगर की पेशेंट भी। तो उनके बेटे बैठे हुए थे, कह रहे अम्मा को समझा रहे हैं, अम्मा मानती नहीं है, क्या करें यार। तो हमने कहा बस खुश रहने दो इनको, उनके भी औलाद है माशाल्लाह, पता नहीं कितने बच्चे उनके, कितनी औलाद है। तो ये टोपी ड्रामे ना छोड़ दो, किसी और के सामने जाके बयान किया करो। मैं मेडिकल साइंस का आपसे ज्यादा कायल हूं, लेकिन नेचुरल लाइफ का ऑल्टरनेट दुनिया में कोई नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? चड्डी पहन के धूप, चड्डी पहन के नहीं बैठो, शलवार पहन के धूप में बैठा करो थोड़ी देर, थोड़ा धूप में चला फिला करो, वॉकिंग किया करो, जॉगिंग किया करो, हवा को दौड़ो, हटो, बच्चों फोड़ो। मीठा 40 साल के बाद जरा कम कर दो, ये जो मीठे पे फोड़ रहे हैं ये कोई नेचुरल थोड़ी है, तो लड्डू उठा उठा के। अच्छा हमारी दादियां नानियां तो मीठा भी बहुत खाती थी, फिर भी ना शुगर, मेरी दादी को शुगर नहीं थी, और मीठा ऐसा चाय में कई चम्मच मीठे के डाल के। हमने कहा क्या कर रही हो, शीरा बना दिया दादी से। वो कहते बेटा हम तो चाय पीते ही मीठे के लिए हैं, चाय का हमें शौक नहीं है, किसी बहाने मीठा चला जाए पेट में, समझते हो। और मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे यार तुम लोग अजीब किस्म, तुमसे लड्डू नहीं खाया जाता।
यूं کر کے نا لڈو کو 3 دفعہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ کھانا مناسب ہے کہ نہیں. کہہ رہے یار ہم لوگ تو یہ جو جب سنسار پور میں کٹائی ہوتی تھی نا گنے کی جب رس تیار ہوتا تھا چینی بنانے کے لیے تو اس کو پکاتے تھے, شیرہ بنتا تھا, اس کے اتنے بڑے بڑے ڈونگے بھر بھر کے پیتے تھے ہم لوگ. کسی کو شوگر موگر نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے ڈونگے پیتے تھے شیرے کے. آج بچہ پی سکتا ہے؟ چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں ان کو, وہ گڑ ہے اوریجنل ہے یار, اس کا شیرہ بچہ بھی پیئیں گے, پاور آئے گی جسم میں. آج آپ نے ان کو سیٹ کر دیا کس پہ؟ چاکلیٹوں پہ, چاکلیٹ پہ سیٹ کر دیا, اور پنٹی پہ سیٹ کر دیا, اور پاپڑوں پہ سیٹ کر دیا, کرارے پاپڑے. تو بچہ پھر پاپڑ جیسے ہی پھر جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں جا کے. اچھا بھائی جو نیچرل چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی زیادہ بھی ہو جائیں تو نقصان نہیں دیتی ہیں. اب چاول دیکھ لو نا, پالش والا چاول آ رہا ہے یار, یہ چاول سیلا چاول پیٹ کی واٹ لگا دیتا ہے. مجھے تو کسی حکیم نے بتایا, اللہ اس کو جزائے خیر دے, میں بریانی جب کھاتا تھا میرے پیٹ میں پتھر جیسا پتہ نہیں کیا, تو اس نے بتایا یہ سیلا چاول ہے. حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ سیلا چاول بیڑا غرق کر رہا ہے, باسمتی چاول کھایا کرو. میں نے جب سے وہ چھوڑا تو بریانی اب میرے ہضم ہونے لگی ہے. تو اس لیے یہ, لیکن جو سیلا چاول جو ہے نا وہ کیا ہے, بزنس اس میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے میں بڑا کھلا کھلا کشادہ, اور باسمتی ٹوٹ جاتا ہے تو پبلک کو چاہیے خوشنما چیز دیکھنے میں کیا لگے. شہد کا بھی یہی بیڑا غرق ہو رہا ہے. شہد کے بارے میں خوب سمجھ لو, شہد کا ذائقے سے نہیں پتا چلتا کہ 1 نمبر شہد ہے. لوگ کہہ رہے تھے وہ اتنا ٹیسٹی 1 نمبر ہے, اور جہالت کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں شہد جم گیا 2 نمبر ہے, اوریجنل شہد جمتا ہے, 2 نمبر نہیں جمتا. سمجھ رہے ہو, صرف بیری کا شہد ہے پاکستان میں جو 1 نمبر ہونے کے باوجود نہیں جمتا, ورنہ شہد کے خالص ہونے کی ایک علامت ہے کہ جمے گا وہ. بعض شہد تو ایسے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں. یہ جو پلوسا شہد ہے نا, پلوسا جو جنگلوں سے درختوں سے نکلتے ہیں, پاکستان میں 2 شہد بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کوانٹٹی میں. ایک پلوسا شہد جس کو پھلائی کا شہد بھی کہتے ہیں, اور ایک ہے بیر کا شہد, سدرا شہد جسے کہتے ہیں. یہ 2 شہد پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ نہیں جمتا, لیکن جو پلوسا شہد ہے جو 1 نمبر ہوگا وہ جون کے مہینے میں بھی جم جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ لیکن لوگوں میں خام خام یوٹیوب میں دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر کے یار جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, جیسے وہ چھتا اتارا نا آپ نے بوتل میں رکھا تو وہ نیچے جمنا شروع, نیچے موم کے ذرات آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چینی آ گئی اس کے اندر, یہ چینی کا شہد ہے. حالانکہ وہ موم کے ذرات ہوتے ہیں, وہ شہد جم کے چینی جیسا لگ رہا ہوتا ہے. اب تاجر کیا کرتے ہیں, اس شہد میں ملاتے ہیں کیمیکل, پھر وہ نہیں جمتا. وہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں, لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فریج میں بھی رکھ کے دیکھ لیا ہم نے یہ جمع نہیں ہے, 1 نمبر شہد ہے. تم تو وہی, تم جیسے تم ہو تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, تمہیں خالص چیز سمجھ میں آتی نہیں. وہ جون میں بھی جم جاتا ہے. یا پھر تاجری کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکاتے ہیں, بہت ٹیمپریچر پہ پکاتے ہیں, اتنا پکاتے ہیں, اتنا بوائل کرتے ہیں اس شہد کو کہ اس سے وہ وقتی طور پہ جمنے کی صلاحیت اس میں ختم. پھر وہ شاید سردیوں میں جم جائے لیکن گرمیوں میں نہیں جمتا پھر وہ. اب آپ بتاؤ وہ نیچرل تو نہیں رہا نا, جب بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا آپ نے, دبا کے پکا لیا تو ٹھیک ہے شہد تو ہے وہ. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو نیک تاجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیمیکل نہیں ملانا ہم نے, تو پکا کے بھی ظاہر ہے وہ بات تو بہت سے منرل اس کے ضائع ہو گئے نا پکا کے. پھر پکاتے بھی کس میں ہے, اسی کین میں پکا رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک کے کین میں. اب بتاؤ پلاسٹک کوئی ایسی چیز ہے اس میں چیزیں پکائی جائیں, اس میں تو پلاسٹک بھی شامل ہوگی. لیکن چونکہ وہ اب دیکھنے میں بڑا لش پش قسم کا ایک دم ہٹو بچوں لگ رہا ہوتا, کہتے ہیں کیا ہے, خالص شہد ہے. وہ خالص نے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو خالص شہد بھی جمتا ہے. شہد میں بسا اوقات 1 نمبر ہوگا, ذائقہ مزے کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں الگ سے ٹیسٹ ڈالا نہیں ہوتا. اچھا اوریجنل شہد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ ہیں نا دیسی اوریجنل شہد, ہر دفعہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چینج ہو, کبھی پتلا ہوگا کبھی گاڑھا ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے. اتنا پتلا کیسے ہو گیا بھائی, شہد کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی گاڑھا ہوتا ہے. مکھی تو اپنے حساب سے نیچرل چیزیں تھوڑی ہیں, اس میں ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. جب ہی مینٹین رکھا جا سکتا ہے عام طور پہ جب شہد میں آپ نے ایک ذائقہ خاص طور پہ ڈالا ہوا اس میں, کیا ہر دفعہ. تو یہ بھی ہوتا ہے شہد میں. ایسے ایسے شہد ہوتے ہیں پانی جیسے پتلے ہوتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں 2 نمبر ہے, مارکیٹ میں بکے گا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ 100% 1 نمبر. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جمع ہوا اترتا ہے چھتے سے, صحیح ہے نا,
جمع وہ اترتا ہے. تو یہ نا ٹوپی ڈرامے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو, اس میں سب سے زیادہ پاکستانی قوم مبتلا ہے. شہد خالص ہوگا تو کتا نہیں چاٹے گا, چیونٹی نہیں آئے گی تو جلانے سے جلے گا نہیں. یہ ٹوپی ڈرامے بہت پرانے قصے ہو چکے ہیں, ان سے کبھی نہیں شہد کے خالص ہونے کا پتہ چلتا. تو شہد خالص ہے, دودھ خالص ہے. دیکھو اوریجنل دودھ پیو گے ایک ہیک ہوگی نا اس میں, تو اوریجنل شہد میں بھی ایک قسم کی ہیک سی ہوتی ہے. خیر اب میں یہ بھی شہد کے فضائل سنانے نہیں بیٹھا آپ کو, صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں. کیا بتانے بیٹھا تھا نا, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ بات یہ تھی قدرتی چیزیں کھایا کرو, نیچرل چیزیں کھایا کرو, انسان کے بچے بنو آپ, ٹھیک ہے نا. چاکلیٹیں نہیں کھاؤ تو وٹامن ڈی وہ کیلشیم انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. آپ دھوپ میں بیٹھا کرو. اچھا ایک آخری بات, یہ جو کیلشیم کے لیے ہم کہتے ہیں نا جو خوراک سے لینا چاہیے, دودھ پیو, انڈے منڈے کھاؤ, نہیں بھی کھاؤ گے تو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. جو چیزیں ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں کیلشیم ہمیں مل جاتا ہے, لیکن سب سے بہترین ذریعہ کیلشیم کا دودھ ہے. ڈاکٹروں سے ہی سنا, حکیموں سے سنا. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ بھائی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا, لیکن اللہ کے علم میں ہے, یہ کب اس کا ٹائم متعین ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, انہا لظی نزاعۃ للشویٰ, جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے, ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا. وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ, جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. تدعو من ادبر وتولی, یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا. ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں. آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں, جب منہ موڑتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, تو پشت پھیر دیتے ہیں آپ. تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم, بلائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا. پلاسٹک رکھ دیں, چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا. تو بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف, جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی. پہلی برائی من ادبر وتولی, جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا, پیٹھ دکھائے گا. وتولی اور منہ موڑے گا, اعراض کرے گا. آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا, یہ صرف نافرمان نہیں ہیں, یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے, یہ اس پہ مطمئن ہے. آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا, بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے, پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے, پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے, پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا, پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے, پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے, بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں. لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے, 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں, اور گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے. تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے, صحت کا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے, پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں, کمانے کی فکر میں لگتے ہیں, بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کہہ دو آپ, یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد, چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ, چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا, اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری جملہ ہے. کیا کہہ دیا تو نے, ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں.
یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بیوقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں, اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں. تو کیا کرے بھائی پھر یہ لوگ نا, یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں, متاثر ہو گئے ہیں, اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں. تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے نا, وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا, کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا, یہ گوروں کے ایتھیسٹ سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا, گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر, وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا, یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا, ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, مذہب غلط ہے, تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ, پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے, یہ کہہ رہے نہیں چرائے, تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی, وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں, دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے, میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا, اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے, نہ حنفیت کی چھاپ ہے, نہ شافیت کی چھاپ ہے, نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. ابھی میں بتاتا ہوں یہ منجروں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, جو دیسی ایتھیسٹ ہیں, جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے, کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب, جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے, بھائی یہ کیا ہے یار, یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ, اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں, لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو, وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے, ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا, ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا, دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا نیوٹرل ہیں, ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا,
تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کیے تو ایک رائے قائم ہو گئی. پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق, جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں, تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, مشہور قول امام حنیفہ کا, بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے, ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے, اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے, بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی, لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے, ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے, امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل. اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں. میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں, پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں, پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے, یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا. تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے, ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. ایک چیز رہ جائے گی, بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے, ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو, یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ, کامن سینس کیا کہتی ہے؟ 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے, اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں, صدیوں چلی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے, اس کو فالو کرتے رہے. ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا. تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی اس میں. تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے. امام شافعی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا, اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں حل ہو رہا, کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو برا بلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں, آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار, جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے, بھائی یہ تو حنفی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں, تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں, حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں, اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں, تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں,
हनफी हैं। हालांकि वो मसला इमाम शाफी का भी होता है, वो इमाम अहमद बिन हम्बल का भी होता है, वही इमाम बुखारी का भी होता है, वो इमाम मालिक का भी होता है, सब सारी दुनिया का वही होता है। तो ये प्रोपेगंडे की दुनिया है। अब न्यूट्रल गिरी को आप समझ लें पहले। न्यूट्रल गिरी जो आजकल चल रही है ना कि हम तो न्यूट्रल है, हम पे किसी फिरके की छाप नहीं है। होता पता है क्या है, अब लोग कहते हैं कि भाई दो मौलवियों में जब फड्डा चल रहा है ना, अब एक स्वाद का भी थोड़ा सा फड्डा शुरू हुआ है, द्वाद और दुआ है कि द्वाद है। इसमें भी लोगों ने क्या किया, एक आलिम का बयान आया कि भाई ये द्वाद है, दाल की तरह है। मेरा पुराना बयान किसी ने चलाया कि ये वा की मुशाबे है। और एक और क्या नाम है उनका, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है ना, उनका भी बयान आया कि ये वा के मुशाबे है, वा के मुशाबे। अब ये दो उलमा का इख्तलाफ था, तो किसी तीसरे ने आके कहा कि मैं तो न्यूट्रल हूं भाई। वो उसने अपनी राय पेश कर दी। याद रखो, न्यूट्रल आदमी जब अपनी राय पेश कर देता है ना, तो वो न्यूट्रल रहता नहीं है, वो खुद उस झगड़े में क्या हो गया, एक फरीक बन गया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मजहबी झगड़ा जब भी होगा तो न्यूट्रल कुरान और सुन्नत है। वो जिसको कह रहे हो कि ये ठीक है, वो तो ठीक होगा। अब जब अवाम से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि कुरान और सुन्नत किसको ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो स्कॉलर्स ही फैसला करेंगे ना, तो वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? मिसाल के तौर पर आज किसी के कमेंट्स आए हुए थे स्वाद द्वाद और ये जो इस तरह के झगड़े हैं ना, कि कहा कि फलां स्कॉलर है वो इसका फैसला करेगा। तो मुझे ख्याल है मैं नीचे इसमें लिख दूं कि जब 3 का फड्डा हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि चौथा होगा जो इनके तीनों के दरमियान क्या करेगा, फैसला, क्योंकि वो तो भी एक फरीक बन गए ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम ये कहते हैं कि ये लोग कहते हैं ना, ये इतने सारे फिरके आपस में लड़ रहे हैं तो इसलिए ये सब क्या है, गलत हैं। तो जब आपने कहा ये सब गलत हैं, तो आप भी तो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे को गलत कह रहे थे। आपने कहा कि ये सब गलत हैं, तो सब गलत होकर एक और फिरका वजूद में आ गया, तो आप भी उसी बेस पे फिर आप भी गलत हो गए। क्योंकि जब ये सब आपस में लड़ने की वजह से गलत हैं, तो फिर आप भी तो इन सब से लड़ने की वजह से आप तो सबसे बड़े गलत हो गए कि ये तो फिर भी कोई एक से लड़ रहा होगा, दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा। और अगर सारे आपस में लड़ रहे हैं तो आप भी तो इन सब से लड़ रहे हो और ये सब आपसे भी लड़ रहे हैं। तो वही जंग जिसकी वजह से ये गलत थे, उसी जंग में आप भी क्या हो गए हो। तो ये जो मंजन बिक रहा है ना कि सारे फिरकों को खत्म करके लड़ाई खत्म करनी है, ये मंजन ही गलत है। ये लड़ाई कयामत तक खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इन फिरकों से हटकर जरा ऊपर जाओ। ये तो कुरान और सुन्नत का सहारा लेते हैं ना। बिल्कुल जो मंजन आजकल मुस्लिम स्कॉलर्स मंजन बेच रहे हैं कि ये सारे फिरके चूंकि आपस में लड़ रहे हैं और मैं न्यूट्रल हूं, अल्लाह की कसम यही मंजन एथियस्ट और मुल्हिद लोग बेचते हैं कि देखो सब खुदा को मानते हैं। हिंदू भगवान कहता है उस खुदा को, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं और अंग्रेज गॉड कहते हैं। खुदा को मानने वालों में कितने फिरके आपस में बने हुए हैं। एक कहता है अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबर भेजे, दूसरा कहता है कोई पैगंबर नहीं भेजा। एक कहता है कि जी इतने भगवान है, एक कहता है इतने भगवान है। तो खुदा को मानने वाले लोगों में इतने फिरके हैं, ये किसी एक बात पे जमा क्यों नहीं होते? तो जब तक ये किसी एक बात पे जमा नहीं होते, ये सारे क्या हैं, गलत है। तो ये एथियस्ट लोग वही नारा लगाते हैं जो मुस्लिम स्कॉलर्स मुसलमानों को ताना देके अपने आप को सही करार देने की कोशिश करते हैं। एक मुल्हिद की तकरीर मैंने खुद सुनी है, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने कहा देखो ये हिंदुओं और मुसलमानों के इख्तलाफ, हालांकि सब खुदा को मानते हैं, कहते हैं क्रिएटर है। और उन्होंने कहा जो तौहीद परस्त हैं, इनमें जो तौहीद के दावेदार हैं, परस्त हो या ना हो दावेदार हैं, उनके खुद आपस में जंगे देख लो, कितनी जंगे हुई हैं ईसाइयों की। देखो एथियस ईसाइयत का भी दुश्मन है, यहूदियत का भी दुश्मन है और मुसलमानों का भी दुश्मन है, ऐसा ही है ना। तो कहता है देखो ये सब तो एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह को मानते हैं जिसने पैगंबरों को नबी बना के भेजा। ये सब इब्राहिम को, मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ, ये सब को यहूदी ईसाई मुसलमान मानते हैं। देखो आपस में एक दूसरे को सब गलत करार देते हैं, ठीक है ना। मुसलमान कहते हैं ईसाई जहन्नम में जाएंगे, ईसाई कहते हैं मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, यहूदी कहते हैं तुम दोनों जहन्नम में जाओगे, और मुसलमान और ईसाई मिलकर यहूदी को कहते हैं तुम कहां जाओगे, जहन्नम में जाओगे। तो एथियस लोग आए, देखा उनके क्लिप,
جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے ہیں وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت یہودیت مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں, صلاح الدین ایوبی کی کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی سٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ, یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں, یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا کہ تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی, یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو. یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے, بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرس کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں, ناحق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں, کوئی کہہ رہے ایک ہے, کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں.
پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد زنا ہے, نقل کفر, کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا, اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح میں ہوں, صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں. ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے, ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے, تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر, وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا, تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو, کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو؟ آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث بن جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے, تمہارے تو اتنی جنگیں, تمہاری تو, ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, جس نے ماننا ہے مانے, نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو, بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں, فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا. تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے, کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, قرآن کی آیت ہے, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو اس حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام, سارے فرقے ختم ہو جائیں. تلوار کی طاقت سے ہوں گے, وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے. وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں, کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا, کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح, تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی, میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے
कोर्ट में ये केस नहीं करे जज मैं आपकी बीवी हूं लिहाजा आप मुझे तलाक दे दो। कोर्ट में कहे कि मैं बीवी जिसकी हूं देगा वही, आप सिर्फ अपनी बीवी को देंगे, हाँ मैं जिसकी बीवी हूं ना मुझे वही देगा, लेकिन वो मेरी बात को सीरियस नहीं दे रहा। कोर्ट का मतलब ये होता है कि शौहर सीरियस ले, आप उसको नोटिस भेज के बुलाएं तो शौहर फिर सीरियस लेगा, और शौहर को ये भी इत्मीनान हो जाएगा कि भाई जब अदालत इन्वॉल्व होती है तो मेरा महर मुझे लाजमी मिलेगा, वरना ऐसा ना मैंने इधर तलाक दी और महर भी लेके बीवी शॉर्ट हो जाए। तो जितने भी फिर खुला के बाद के जो मसाइल हैं, इद्दत का खर्चा, उसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगी। जब कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो भागने का रास्ता नहीं रहता, ना शौहर के लिए ना बीवी के लिए। तो मैंने कहा ये रास्ता, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं दे देता तो फिर क्या करे, सब्र करे वो, क्योंकि तलाक का हक, निकाह खत्म करने का हक तो मर्द के पास है। फिर वही नहीं, जब वो नहीं रहना चाहती है, यही स्टाइल था उनका। नहीं मुफ्ती साहब आप आज ही की बात है, जोहर के बाद, जब वो नहीं रहना चाहती है, मैंने कहा मेरे भाई छोड़ दे इस्लाम को। फिर मैंने कहा मैं, आप अकल से साबित करने मेरे पर थोप रहे हो एक मसला, ये पता है क्या एक लॉजिक पेश करते हैं, एक औरत नहीं रहना चाहती तो क्यों इस्लाम उसको मजबूर कर रहा है रहने पर। इस्लाम कह रहा है ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, कि जब वो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो भागने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ये राइट। जब वो बहुत दफा समझा दिया ना उनको दलाइल से, नहीं आ रहा, कह रहे नहीं रहना चाहती तो इसमें फायदा क्या है। मैंने कहा भाई फिर ठीक है, आपकी अगर 6-7 बच्चे हैं ना, मुझे पता तो उनके 6-7, मैंने कहा आपकी बेगम बोल रही टाटा मैं जा रही हूं, अब आप मेरे पास आओगे, भाई मैं सारी जिंदगी बेवकूफ हूं मैं इसको इसका 10 साल से नान नफका उठा रहा हूं। देखो दुल्हन से इश्क जैसी मोहब्बत तो 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद तो जिम्मेदारी के चक्कर में पाल रहा होता है आदमी। अबे जो तुम्हें दुल्हन से पहली रात में लगाव था, क्या वो अब भी है? कोई नहीं देख रहा तुम्हें। 20-30 साल 10 साल के बाद थोड़ी होता है वो लगाव। मोहब्बत दूसरे स्टाइल में होती है। मेरे बच्चों की माँ है, मेरे साथ इसने इतना टाइम गुजारा, इस लिहाज से तो होगी, वो जज्बात थोड़ी होते हैं। पहली रात में तो जो है ना, या शुरू की रातों में तो दोस्त बुरे लग रहे होते हैं, गटर के ढक्कन जिन पे सारी जिंदगी गुजार दी वो बुरे लग रहे होते हैं। लेकिन क्या ये जज्बात बाद में रहते हैं? उसके बाद जिम्मेदारियां समझ के, यार वाइफ है मेरी, जो है ना मेरे वालिद की बहू है, मेरे भाइयों की भाभी है, और जो है क्या नाम है, एक मैं छोड़ दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा सोसाइटी में, इज्जत का, और उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। तो 10 साल 15 साल उसने क्या किए, घर बसाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर उसको पता होता 15 साल के बाद ये निकल जाएगी तो कहता अभी निकल जा भाई, मैं पागल हूं, मैं 10 बच्चे पैदा करके, ये 6 बच्चे पैदा करके तुझे निकालूंगा यहां से। अब आप उस 6 बच्चों के बाद उसको ऑप्शन बोल रहे हो कि वो जब नहीं रहना चाहती, वो जब नहीं, उनका स्टाइल ही यही था। तो मैंने कहा आपकी बेगम आज बोले 6 बच्चों के बाद कि मैं जा रही हूं, आप बोलोगे कि मैं पागल हूं? भाई जो तुझे 10 साल 15 साल से मैं पाल रहा हूं, तो तू पहले चली जाती, पहले चली जाती है ना तू। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बेगम को ये मसला बताएं कि बेगम कोई भी पसंद आ जाए ना तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तो तुम चली जाना, और जब मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम कहना जब मैं नहीं रहना चाहती तो मुझे क्यों रोक रहे? तो आप ये बोलोगे कि फिर पहले बोल देती ना मुझे। और उस अब जब अदालती खुला सोसाइटी में चलेगा ना, तो मर्द को पता है कि 10 साल के बाद भी जा सकती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका नुकसान किसको होगा भाई? औरत को होगा। मर्द कहेगा जब 10 साल के बाद भी कोई भरोसा नहीं है, जा सकती है। आप कह सकते हो नहीं जी हमें अपनी बीवी पे बड़ा एतमाद है, बड़ी नेक है, ये 10-20 साल के बाद भी नहीं जाएगी। दुनिया में ऐसा एतमाद कि 20 साल के बाद का भी आपको पता हो कि क्या होने वाला है, ये किसी के बारे में भी नहीं। ये गारंटी सिर्फ पैगंबर की हो सकती है। ये तो ना शौहर की ऐसी हो सकती है ना बीवी की हो सकती है। आज जो अच्छा है कल बुरा हो सकता, तभी तो हदीस में आता है, तभी हम यकीनी जन्नती किसी को कह सकते हैं, ना जहन्नमी कह सकते हैं ना जन्नती। वजह क्या है कि आज नेक है कल बुरा हो जाए, आज बुरा है कल क्या हो जाए, तौबा करके अच्छा हो जाए। तो ये बीवी के बारे में कैसे कह सकते हो कि आज ठीक है तो कभी भी खराब नहीं हो सकती? ये कैसे कह सकते हो? तो इसका नुकसान क्या होगा? मर्द कहेगा जब ये जिस दिन ये नहीं रहना चाहेगी तो क्या होगी, ये इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं इस्लाम आपके सामने बताऊंगा, आपको इस्लाम समझ में नहीं, छोड़ दो आप इस्लाम। फिर वही स्कॉलर्स आ जाते हैं आजकल जो मिशकात की इतनी हदीस है फेंकते रहो बैठ के। कोई हदीस नहीं है मिशकात की जिसमें आ रहा है कि जब कोई नहीं रहना चाहती तो वो क्या होगा, वो चली जाएगी। ऐसी कोई हदीस नहीं है मिशकात की
जज को ये इख्तियार ही नहीं है। तो खैर हम कहाँ जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई जो फ्री थिंकर है ना, अब वो क्या कहता है कि देखो ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ये फलाने से लड़ रहा है, ये ढिमकाने से लड़ रहा है। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि चूंकि मुल्हिदीन के अपने फड्डे चल रहे हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं उनके खुदा वालों से, और खुदा जो मानते हैं उनके आपस में, तो अब मैं न्यूट्रल होऊंगा, मैं इनमें से किसी को भी ठीक नहीं समझता। अब न्यूट्रल होके तू क्या करेगा, सारे अकीदे तो खत्म हो गए ना, जो खुदा को मानने वाले भी खत्म, खुदा का इनकार करने वाले भी, फिर जो खुदा को मानते हैं उनमें तौहीद परस भी और मुशरिक भी, फिर जो तौहीद परस का दावा करते हैं सच्ची मुच्ची में तौहीद परस हैं भी या नहीं है वो भी, फिर पैगंबरों को मानने वाले ना मानने वाले सारे खत्म हो गए। अब तू क्या करेगा, हम तो कहेंगे इन्हीं में से जो सही लगता है उसको फॉलो कर। जो कहते हैं ये चूंकि आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा मैं इनमें से किसी को भी ठीक बोलो नहीं मानता। अब क्या अकीदे तो सारे खत्म हो गए भाई मार्केट में, तो एक नया उसने फिरका बनाया कि फ्री थिंकर। फ्री थिंकर का मतलब मैं ये मानता हूं कि अल्लाह है, ना मैं ये मानता हूं कि अल्लाह नहीं, यानी उसका ये भी एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग को खाली रख के जिंदगी गुजारो। हालांकि ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट है, ये यूं समझो कि बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके खड़ा हो गया। आपको एक बंदा आके कह रहे ये तुम्हारा बाप है, कुछ आप जंगल में कहीं गुम हो गए थे, अब कोई साहब आके कह रहे हैं आपके वालिद साहब हैं, यही आपकी वालदा हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अब तहकीक नहीं कर रहे कि वालदा हैं या नहीं है, या तो आप तहकीक करके साबित कर दो भाई ये मेरी मां नहीं है, ये क्या है मेरी मां नहीं है, कोई ना कोई दलील के ताने बाने आप मिला दो, मुनाजरे शुरू हो जाएंगे, आपके डीएनए की रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट होगा। तो कुछ लोग आपका साथ बोलो दे देंगे, कुछ जो आपके दलाइल से मुत्तफिक होंगे, और अगर आपने मान लिया कि ये मेरी मां है तो हो सकता है कुछ मुखालफत करें और कुछ आपका साथ दे दें कि यार इसके दलाइल समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये कह दिया ना भाड़ में जाए मेरी मां है या नहीं मैंने क्या करना है, इस पे कोई भी अक्लमंद आपको नहीं छोड़ेगा, बोलेगा भाई तू मां यार ये कैसे हो सकता है कि या तो तू इसको मां मान या मां नहीं मान, नहीं मानता है तो अजनबी है, मानता है तो भाई तो फिर तो इससे आम औरतों से ज्यादा इससे अच्छे सलूक से बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी तुझे, इसके हुकूक अदा करने पड़ेंगे, इसके कदमों में बैठना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप कह रहे भाड़ में जाए रिस्पेक्ट, वो देखा नहीं है जो जिनकी माएं होती हैं और जिनकी माएं नहीं होती उनके आपस में इख्तलाफात नहीं देखे, कुछ कह रहे हैं ये मेरी मां है, कुछ कह रहे हैं इनके आपस में तो पहले हल कर लें, एक कह रहे हैं मेरी मां है, दूसरा कह रहे हैं मेरी मां नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मुल्हिद यही कहता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह है, वो कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं फलाना, ये आपस में तो लड़ लें। तो ये सब अट्रैक्शन के मंजन है। इसलिए दुनिया में मजहब बहुत सारे रहेंगे, इन बहुत सारे मजहबों में लड़ाइयां भी हो सकती हैं, इन लड़ाइयों को देख के कहना सारे गलत हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला दावा है। भाई इनमें सारे गलत नहीं है, जो सही है आपने उसको क्या करना है, मानना है। क्यों, वलीदाली का खलक़हुम, अल्लाह कहते हैं इतने मजहब दुनिया में इसलिए रहेंगे कि मैं इनको आजमाऊंगा, मैंने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है, जहां मूसा होगा वहां फिरौन भी होगा, फिरौन ना होता तो मूसा की क्या जरूरत थी फिर, समझते हो कि नहीं समझते। तो हक और बातिल हमेशा क्या करेगा, पैरेलल चलता रहेगा। तो तुमने देखना सही कौन है, क्योंकि अगर सारे खत्म हो गए तो आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। कमाल यही है कि तुम इतने सारे मजहबों में तुम हक को पकड़ के डटे रहे और उसको पर कायम रहने में तुमने किसी की मुखालफत की परवाह नहीं की, हर लिहाज से फिर उस हक का साथ दिया। तभी अल्लाह कहता है ये इख्तलाफ मैं क़यामत के दिन हल करूंगा। तभी अल्लाह ताला जहां भी नबी इख्तलाफात से परेशान होते थे ना कि इतने सारे लोग हैं और ये बात भी नहीं मान रहे, इस्लाम पे आ नहीं रहे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। ए नबी तेरा रब क़यामत के दिन फैसला करेगा कि इनमें सही कौन था और गलत कौन है, तो मेरे पास ही आना है इन्होंने, मैं फैसला करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा सारे गलत हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिरकों में भी जब इस्लाम दुनिया में आया तो उनमें फिरके बन गए, उनमें क्या बन गए, फिरके। अब देखो एक अहम पॉइंट की बात है, अल्लाह की बात समझ में आ जाए। क्या अल्लाह ने ऐसा किया कि जब दुनिया के सारे मजाहिब गलत हो गए थे तो अल्लाह ने सबको गलत ही चला दिया?
اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کے برکت سے کام کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈمکانا غلط, وہ کہتے ہیں یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہے ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہے کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں, غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان جس چیز کی سمجھ میں آ رہی ہے ادھر ہاتھ کھڑا کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے, میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم ابھی چھوڑو, پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے, آپ کو صحیح بات بتاؤں گا, علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی, ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں, تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا. وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولوی تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا, اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں, نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرفت چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی, المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس کے دلائل دیکھے, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے, خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں.